कोई اللہ शक नहीं تعالیٰ نے करेगा। 1,24,000 پیغمبر آپ تک بھیجے، اللہ تعالیٰ نے 14 معصومین آپ تک بھیجے، اللہ تعالیٰ نے 12 امام آپ تک بھیج ڈالے، اللہ نے 4 کتابیں بھی لکھ ڈالی، لیکن اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے اس کائنات کو کیسے تخلیق کیا ہے۔ اگر آپ کے لٹریچر کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں نہ بتایا کہ میں نے اس کائنات کو کیسے بنایا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عربوں کا ایک دیو ملائی کردار تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک فرضی خدا کو آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اتنی بڑی واسٹ یونیورس 93 بلین لائٹ ایئرس کے اکروس، اتنی واسٹ کائنات آپ کے خدا نے جب تخلیق کی، اس کی کریشن ابھی تک کمپلیٹ کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے تو 6 دنوں میں اپنی کائنات بنا دی تھی۔ اس نے تو ہمیں کہا کہ میں نے زمین اور آسمان 6 دنوں کے اندر بنا دیے تھے۔ اس کریشن کی کو اس نے پایا تکمیل تک سر کیوں نہیں ابھی تک پہنچایا؟ اور اتنی بڑی کائنات کے ایک چھوٹے سے ذرے، ایک چھوٹے سے پلانٹ کے اوپر وہ اپنے سارے پیغمبر بھی بھیج رہا ہے، وہ اپنے معصومین بھی بھیج رہا ہے، وہ اپنے امام بھی بھیج رہا ہے، مگر وہ یہ نہیں بتا رہا کہ میں نے کائنات کیسے بنائی۔ کسی بھی دلیل کا رد اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے مقدمات کو رد کریں یا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو کنکلوژن نکالا ہے یہ اس کا نتیجہ نہیں بنتا۔ اگر آپ کہہ دیں کہ ساکریٹیز ایک انسان تھا، سب انسان فانی ہوتے ہیں، اس لیے سقراط جو ہے فانی ہے، یا تو یہ ہے کہ آپ اس استدلال کے جملے کو آپ نہ مانیں، یا ایک جملے کو نہ مانیں، ایک مقدمے کو نہ مانیں، یا اس کا جو شکل استدلال ہے اس کو رد کریں۔ یہ تو اس میں سے کسی کو رد نہیں کر سکے۔ یہ مزید سوالات لے کے آتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کیا کیسے کیا۔ میں نے بار بار کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیفیہ کا سوال نہیں ہوتا کہ وہ اس نے کیسے خلق کیا ہے، بار بار کہہ دیا۔ اور پھر ان کا اشکال ہے کہ اللہ نے یہ خود کیوں نہیں بتایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بتایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اور پھر احادیث میں اس کی توضیح اس طرح ہے کہ ملاحظہ کریں، یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، باب کتاب التوحید، باب الارادہ۔ آپ نے ارادہ کے متعلق بھی کیا کہ اللہ تو ارادہ کرتا ہے، تو اس کا ارادہ اس کا احداث ہے، اس کا ارادہ وہ جب خلق کرتا ہے وہی ارادہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ الارادۃ، مولا حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا الارادۃ من الخلق الضمیر وما يبدو لهم من بعد ذلك من الفعل واما من اللہ تعالی فارادته احداثه لا غیر ذلك۔ لوگوں کے لیے ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں، پامپتے ہیں، اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، کریں نہ کریں، تو پھر ہمارا فیصلہ ہوتا ہے کہ کیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا ارادہ یعنی وہ خلق کرتا ہے، اس میں کوئی تغییر نہیں آتا، اس میں اگر تغییر آ جاتا تو وہ بھی مٹیریل ہوتا، اس کے لیے بھی ٹائم آتا۔ ایک جواب۔ پھر اسی حدیث کے اگلے صفحے میں امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فَإِرَادَةُ اللَّهِ الْفِعْلَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس کا فعل ہی ہے، جب فعل کرتا ہے، جب وہ کہتا ہے کن فیکون بلا لفظ، اس کا کن فیکون لفظ نہیں ہے، لطق بلسان نہیں ہے، کوئی ہمت کرنا، ہمت نہیں ہے، ولا تفکر، فکر کرنا نہیں ہے، ولا کیف لذالک، اور اس کے فعل کا کوئی کیف نہیں ہے۔ یہ ہم نے جو سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فعل کا، اس نے جو خلق کیا اس پہ کیفیت لاگو نہیں ہوتی، یہ ہمارا بات نہیں ہے۔ دین نے ہمیں سکھایا اور یہ عقلی دلیل کے ساتھ سکھایا کہ کیفیت مادی اجسام کی ہوتی ہے۔ فرمایا کما انہ لا کیف لہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی کیفیت نہیں ہے، کہ مثلا وہ کیفیت کس کو کہتے ہیں کہ گرم ہے، سرد ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، دور ہے، نزدیک ہے، رنگ لال ہے یا بلو ہے، یہ چیزیں کیفیت کی ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ میں ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے ذات میں کیفیت نہیں ہے، اس کے وجود میں کیفیت نہیں ہے، تو اس کے فعل میں بھی کیفیت نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں ہمارے فریم آف ریفرنس میں نہیں ہے، یعنی اس کے مثال نہیں ہے، بالکل صحیح فرماتے ہیں، اس کی مثال بالکل نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، کوئی نظر نہیں آتا تو آپ کہتے ہیں نہیں ہے، اور آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ ہم بار بار پوچھتے ہیں کہ ایک چیز، ایک ہستی مٹیریل نہ ہو، زمان و مکان اس کی نہ ہو، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا؟ آپ کے پاس دلیل تو کوئی نہیں ہے، کہتے ہیں اس کی مثال، فریم آف ریفرنس نہیں ہے ہمارے پاس، اس کی مثال نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں مثال نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کی مثال نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ خلقت کی اس نے تکمیل کیوں نہیں کیا، تو ہم نے کب کہا کہ اس نے خلقت کی تکمیل کی؟ وہ ایک دفعہ خلق کر کے فارغ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مبارکہ قاف میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افعینا بالخلق الاول، کیا لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ خلق نہیں کیا؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، کیا ان کو پتہ نہیں کہ اللہ نے پہلے بھی خلق کیا؟ ٹھیک ہے نا۔ کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے جب ہم نے دنیا بنایا اس کے بنانے سے ہم قاصر تھے، عاجز تھے، ہم نے نہیں بنایا؟ فرمایا کہ بل ہم فی لبس من خلق جدید، ہمیشہ خلق جدید موجود ہے اور خلق جدید ہوتا رہتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں، اس کے مصلحت میں، اگر کسی چیز کو مزید خلق کرنا ہو خلق کر سکتا ہے، اس طرح نہیں ایک دفعہ خلق کیا تو پھر مزید خلق نہیں کر سکتا، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔
جھوم جاؤ شیو جھوم جاؤ پرواز کرو کیوں فخر سے سر اٹھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا صراط حق پر صرف تم ہو صراط ایمان پر صرف کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا صراط حق پر صرف تم ہو صراط ایمان پر صرف